السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا کیا غلط ہے؟ اب تھم نیل سے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے ایک کویسچن روز کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا کیا غلط ہے یہ؟ جبکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس دنیا میں انسان وہ اچھا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں دوسروں کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کا وہ حق تم ادا کرو کسی بھی فارم میں، کسی بھی طور پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اسراف جو ہے، بے جا قسم کی نمود اور نمائش اور فضول خرچی، اس سے بھی بچو، اور بخل سے بھی بچو، کنجوسی سے بھی بچو۔ ہر روز دو فرشتے صبح اترتے ہیں زمین پر، ایک کہتا ہے کہ اللہ جو صحیح ہے اس کو بھر دے، اس کو اور عطا کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو کنجوس ہے اس کے مال کو ضبط کر دے، برکت اٹھا لے اس سے۔ ایک طرف تو یہ کویسچن ہے، ایک طرف تو یہ حکم ہے، دوسری طرف یہ فی زمانہ ہمارے یہاں پر جو ہے کچھ اس طرح کے معاملات بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نفسا نفسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ کسی کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کسی کے حق کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حق مارنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان اچھا ہمیں لگتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے سب کچھ چھین لیں، اس سے سب کچھ لے لیں، اپنا مطلب پورا کروا لیں۔ ہمیں اس کی چیریٹی، ہمیں اس کی سخاوت، اس کی نیکی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کے مال کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فیورزم کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سپورٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ فیور، جب تک وہ مال، جب تک وہ سپورٹ ہمیں ملتی رہتی ہے، تب تک ہماری نظروں میں وہ شخص اچھا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ سارے کچھ فیور ختم ہوتی ہے، ہم پھر دوبارہ سے اپنی اسی سوچ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہماری نظروں میں بندہ جچتا نہیں ہے۔ ہمارے جو روحانی بزرگ گزرے ہیں، المعروف رضا گنج بخش علی عثمان حجویری، وہ فرماتے ہیں کہ اوائل میں دنیا کمانے کے لیے، یعنی دنیا کے لوگوں کے کام آنے کے لیے، ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، میں نے ان کی لیے بہت سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ کوئی کام ذرا سا مجھے کہتا تو میں اس کے کام پہ لگ جاتا، اپنی کوئی چیز دے کر بھی اس کا کام کرنے کی نوبت آتی تو وہ بھی کر گزرتا۔ کرتے 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 کیا ہوا کہ میرے گھر کا سامان بھی بکنا شروع ہو گیا، اور میری جو عبادات ہیں ان میں بھی خلل آنا شروع ہو گیا۔ اس وقت کے ایک روحانی بزرگ تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ بیٹا، مخلوق کو پالنے کی ذمہ داری خالق کی ہے، اتنا ہی کسی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو جتنا کہ تم برداشت کر سکتے ہو، جتنا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو۔ ہاں، اس کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالو جس کو تم اپنے سے بہتر سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، جو خط کا متن تھا، کہ تم اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے دوری اختیار نہ کرو، یہ رزق دینا رب کا کام ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا جاتا ہے وہ تو کاؤنٹ فار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نمود و نمائش اور سو کالڈ قسم کی فیم کے لیے کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ خیر، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی سوچ کو دیکھنا ہے۔ جو ہماری سوچ ہوتی ہے ویسا ہمارا آگے کا عمل ہوتا ہے۔ ایک بندہ تھا بڑا خوشحال، دولت، بڑا اس کے پاس پیسہ اور سب کچھ تھا، اچھی زندگی گزر رہی تھی، بظاہر کوئی مسائل نہیں تھا۔ ایک روز ایک جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایک فقیر جو ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ کہہ لیجئے کہ وہ وہاں پر کچھ درس و تدریس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، عقل کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی بیٹھ جاتا ہے سننے کے لیے۔ تو اس میں ان کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوتا ہے
کہ آخرت کے لیے جو ہے سامان اکٹھا کرو، اپنی جو دولت ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے خرچ کرو، تو تمہاری آخرت جو ہے وہ بن جائے گی۔ وہ سوچتا ہے، کہتا ہے دولت تو میرے پاس بھی بہت ہے، پیسہ تو میرے پاس بھی ہے، تو میں کیوں نہ اپنی آخرت کے لیے اور سکون کے لیے میں بھی یہ کام کروں، اس طرح سے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور میری زندگی بھی اچھی بھلی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنی دولت جو ہے وہ ایک گزرتے وقت ایک فقیر کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس نے اس کو دیا ہے، پہلے دن کا عمل پورا ہو جاتا ہے، دوسرے دن پھر وہ جاتا ہے، پھر اس فقیر کو جا کے کچھ پیسے دیتا ہے۔ ایک فقیر پیچھے سے آواز لگا دیتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، وہ اس کو بھی پیسے دے دیتا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ روز کی روٹین بن جاتی ہے، روز جب گھر سے نکلتا ہے تو ان فقیروں کو پیسے دیتا ہے، ایک فقیر سے دوسرے کو، تیسرے کو، جو بیگر ہوتے ہیں گداگر، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دیر ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی ساری دولت جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں میں اس کی فیم آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صحابت کر رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی اس سے آگے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی اس سے قرض لینا شروع کر دیتے ہیں، یار ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم نے کام کرنا ہے، نقصان ہو گیا، واپس لوٹا دیں گے۔ اس کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ اعتدال میں رہ کر یہ سب کچھ کرو، اس طرح تم لوٹا دو گے، کنگال ہو جاؤ گے، ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہمارا بھی کچھ خیال کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، بس میرے پاس جو دولت ہے، میں جس کام پہ لگا ہوں مجھے اس کام کے لیے روکو نہیں۔ وہ لگا رہتا ہے اور کرنی رب کی کیا ہوتی ہے، کچھ کام میں بھی نقصان اس کو ہو جاتا ہے، جو سیونگ ہوتی ہے وہ ساری بانٹ دی گئی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایسے بیوی بچے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کو کہ بھی یہ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، اس طرح تو کنگال ہو جائے گا، ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں آنا۔ وہ ناراض ہو کے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ابھی بندہ اپنے کام پہ جتا رہتا ہے اور ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب مال اسباب ختم ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ بھوک بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس کو خیال آتا ہے تو وہ اسی فقیر کے پاس جس کو اس نے پہلی مرتبہ پیسے دیے تھے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جیسے وہ اس فقیر اس کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے چیریٹی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے صبح سے اچھا کیا تم آ گئے، میرے پاس صبح سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے آج تو میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو خود تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دو۔ فقیر بڑا حیران ہو کے اس کی شکل دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم بھی میری طرح ہو گئے ہو، آجو بیٹھ جاؤ تم بھی یہاں پر، تم بھی مانگ لو، میں بھی مانگ رہا ہوں۔ زمین اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور یہ جکڑا جاتا ہے کہ میں مانگوں، بیگر بن جاؤں میں۔ اس کی عزت نفس جو ہوتی ہے وہ اس کو اس کی اجازت نہیں دیتی اور وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ جیسے وہ تھوڑی دور نکلتا ہے تو پیچھے سے اس کو ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، واپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف شخص وہ جا رہا ہے، یہ بڑا امیر تھا، دولت والا تھا، لیکن اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ بانٹ دی لوگوں میں۔ اب دیکھ لو خود فقیری کے اوپر آ گیا ہے اور مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ جب اس دوستوں کے پاس جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس دو، وہ بھی اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب کے پاس جاتا ہے، وہ بھی کہتے دے دیں گے جب ہوں گے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس دل میں خیال آتا ہے، نیگیٹو سوچ جو بڑھتی کہتی ہے کہ وہ بندے نے جو کہا تھا وہ غلط ہی کہا تھا، کہ اس کے کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں تو بالکل پھوکٹ اور کنگال ہو گیا ہوں۔ یہ ہے میری چیریٹی کا صلہ، یہ ہے اچھا کام کرنے کے، اس سے بہتر تو جب میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، میرے پاس دھن دولت سب کچھ تھا تو میں کچھ چیریٹی بھی نہیں کرتا تھا تو میرا مال بھی بڑھتا جاتا تھا، اب تو میرا سارا مال بھی چھن گیا ہے، سب کچھ جو ہے میرا ختم ہو گیا ہے، یہ مجھے صلہ ملا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ اسی سوچ میں اتنا ڈپریس ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کو کہتے ہیں مانگ کے اگر کھانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی ہی کر لوں، مر جاؤں، نہ ہوں گا اور نہ ہی ایسی بات ہوگی۔ کیونکہ انسان جب بہت زیادہ اس طرح سے مایوسی میں جاتا ہے تو اس کو سب سے آسان حال یہی نظر آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، اللہ کے نبی نے، اللہ نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر وہ جب جا رہا ہوتا ہے اپنی سی سوچ کے ساتھ تو ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ درویش وہ وہاں سے گزر رہا ہے، وہ اس کی شکل کو دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے کیا بات ہے؟
بیٹا تم پریشان ہو، شکل سے تم بہت پریشان لگ رہے ہو. اللہ والوں کو رب نے نظر دی ہوتی ہے، وہ پہچان کر لیتے ہیں لوگوں کی. وہ کہتے ہیں ہاں میں زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، میں اپنی ساری کہانی تمہیں بتاتا ہوں. وہ ساری بات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی نہیں، اللہ بہتر کرے گا. وہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو اٹھا لو، اپنے ہاتھ میں رکھنا جب تک میں نہ کہوں، اس کو گرانا نہ ورنہ بہت نقصان ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی، اور میرے ساتھ چلو. وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹا سا پتھر اٹھا لیتا ہے. پتھر اٹھا کر جب 1 میل کے فاصلے پہ جاتا ہے تو وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ اس پتھر کو گرا دو. وہ پتھر کو گرا دیتا ہے. اب اس سے ذرا بڑے سائز کا پتھر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کو اٹھا لو. وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، چل پڑتا ہے. اس طرح کرتے 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 وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، پتھر کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت وزنی پتھر کو اٹھانے کا اسے بولتے ہیں. وہ کہتا ہے کیا ہو گیا آپ کو، آپ میں پہلے ہی مرا ہوا ہوں، پہلے ہی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے کھانا تو مجھے دے دیا اپنی پوٹلی میں سے نکال کر، وہ تو میرے پیٹ کی پوجا ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے بعد آپ مجھ سے اتنی محنت والا کام کروا رہے ہیں، میں تو چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا سکتا تھا، ابھی بڑا پتھر میں نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑ دو، نہ اٹھاؤ، رکھ دو. اور سنو، یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کہتا کیسے؟ کہا تم نے یہی تو کیا ہے. تم چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھانے کی بجائے تم نے بڑے پتھر جو ہیں ان کو اٹھا لیا، جو کہ تمہاری برداشت، تمہاری بوجھ، ان کا بوجھ تمہاری برداشت نہیں تھا. تمہارے کندھے ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تم نے بڑے پتھر اٹھائے اور تم ان پتھروں کے نیچے دب گئے. اب جو تمہاری حالت ہو رہی ہے یہ وہی ہے کہ بیجا اپنے اوپر تم نے ایک صحابت کا لبادہ اوڑھا، اور بیجا اپنے آپ کو اندر ایک نمود اور نمائش کے اندر جانے کی خاطر تم نے جو ہے نا اس ایک لطف کو لینے کے لیے تم نے اپنے ساری دن دولت جو ہے اس کو لوٹا دیا. دیکھو اللہ نے تمہیں اعتدال کے اندر رہ کر سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اپنی دولت بھی کماتے جاتے اور اس میں سے چیریٹی بھی کرتے جاتے، کچھ تھوڑا تھوڑا لوگوں کے اندر بانٹتے جاتے، کہ غریب اور ندار کی مدد کرتے. تمہیں سکون بھی ملتا، تمہیں آرام بھی ملتا، تمہارے رزق میں برکت بھی ہو جاتی. لیکن جب تم نے بہت زیادہ اس کی طرف رخ کیا تو تم آزمائے گئے. رب نے تمہیں آزمایا کہ تم کیا کرتے ہو. اپنا سارا کچھ مال و دولت لٹا دینے کے بعد تم اس سے گلے شکوے پہ آتے ہو، یا اس کے ساتھ تم صبر اور شکر کر کے اس کو قبول کر لیتے ہو. تم نے گلہ شکوہ کر دیا اس سے، تم نے کہہ دیا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، اس سے بہتر تھا میں وہ سب کچھ. تو اپنے اعمال کو تم نے ضائع کر لیا. رب تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا، وہ ظالم نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اسراف سے بھی بچو اور بخل سے بھی بچو. اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو. بلا ضرورت جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال لینا اور بلا ضرورت اچھا بننے کی کوشش کرنا، یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کے پیچھے ہماری اپنی سیلف ایک میڈ چیز آ جاتی ہے، کہ ہم اپنے اندر خود پسندی اور شخصیت پرستی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ مجھے پوجا جائے، میری اپریسیشن میری کی جائے، مجھے سخی کہا جائے، مجھے یہ سب کچھ بولا جائے. تو یہ چیزیں اگر ہم آج کے زندگی کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں. خیر اس بندے نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ بتا دیا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ بانٹ سکوں، کچھ کسی کی مدد کر سکوں. وہ اس کو اپنے پاس میں سے جو کچھ اس کے پاس سونا، کچھ دولت، کچھ بھی ہوتا ہے جو اس کی پوٹلی کے اندر سے ہاتھ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ لو، یہ کچھ ہے میرے پاس، میرے لیے بیکار ہے، تو شاید تمہارے لیے یہ رکھا پڑا ہوا ہے، تم لے لو، اس سے اپنا کام کاج چلاؤ. وہ لے لیتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، جاتا ہے، پھر جا کر چھوٹا موٹا اپنا کوئی کام شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد اعتدال کے راستے کو اختیار کرتا ہے. بی بچے بھی واپس آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر سے دوبارہ سے ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر 2 بھائی 3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. کسی کے قسمت کے اندر رزق وسیع ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا سا نپا تلا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کسی کو میں کھلا دیتا ہوں، کسی کو نپا تلا دیتا ہوں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی وہاں پر احساس کمتری اور احساس برتری ڈیولپ ہو جاتا ہے. ماں باپ کسی ایک بچے کے اوپر اپنی ساری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں اور حکمن کہہ دیتے ہیں تو ایدا کام کرنا ہے، ایدا تو کرنا ہے، اے کام تو کرنا ہے. دوسرے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اب وہ جو پیسے والا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اس کی بھی ذمہ داری لینی ہے، تم نے اس کام کی بھی ذمہ داری لینی ہے، اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری لینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ
کہا مان کر تو وہ اس طرف لگ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی مجھے پورے کرنے ہیں، میرے بال بچوں کا بھی مجھ پر حق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے بھائی کے بچے تو بڑے پراسپیرس ہو جاتے ہیں اور اپنے بچے جو ہوتے ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، توجہ بٹ جاتی ہے، ان کے اوپر سے فوکس ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیا اس نے؟ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں کے حکم کے مطابق کیا۔ کچھ جگہوں کے اوپر ہم ایسے ہی سو کارڈ قسم کی مقابلہ بازی کر لیتے ہیں، چار بندوں میں بیٹھ کر ہم بہت زیادہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، بہت زیادہ کسی کی مدد چیریٹی کر دیتے ہیں، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں گھر والے ہم سے مانگتے ہیں تو ہم ان کو نہیں دیتے، لڑتے جھگڑتے ہیں اس میں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ میرے پاس ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ لوگوں میں تو بہت بانٹتا ہے لیکن ہمیں نہیں دیتا، جو بنیادی ضرورتیں وہ نہیں پوری کرتا۔ بہت غلط بات ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نان نفقہ بیوی کا پورا کرنا چاہیے، بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے اور ان کو رائٹ پیتھ دکھانا چاہیے۔ چیریٹی کیجیے، صحابت کیجیے، سخی ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ بلا ضرورت جو ہے اچھا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن اب جب آپ کے اندر یہ فوبیا پیدا ہو جائے کہ مجھے اچھا بننا ہے اس طرح سے کر کے، پھر وہ دکھاوے کا سب کچھ ہو جاتا ہے اور دکھاوے کی ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ رب کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو دعا ہے میری اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں دکھاوے کی زندگی سے بچائے اور دکھاوے کی جو ہے یہ چیریٹی سے بچائے۔ اس کی بہترین مثال آج کل آپ دیکھیں گے قربانی کے جانوروں کے اوپر کہ پچھلے سال بھی ہم نے 4 بکرے کیے تھے، 1 ویڑا کیا تھا، اس دفعہ نہ کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے ہم مجبوری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، کسی اپنی ذات کو فلفل کرنے کے لیے چند % ہوں گے جو کر رہے ہیں، باقی سارا کا سارا دکھاوا ہے۔ بچیے اس دکھاوے سے اور اللہ کے لیے خالصاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی قربان کیجیے۔ غریب اور ندار کا دھیان کیجیے، کسی ایک فیملی کو بھی اکاموڈیٹ کر لیں گے، اس کو بھی پال لیں گے تو آپ کے لیے بہت برکت والا سلسلہ بن جائے گا۔ آج کل کے دور کے اندر یہی کافی ہے کہ آپ ایک فیملی کی کفالت کر لیں، ان کے بچوں کو پڑھا لکھانے میں، ان کے گھر کے معاملات کو چلانے میں تھوڑی ان کی سپورٹ کر دیں، تو یہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ۔